ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی بات جو ہے نا وہ چلتی ہے کہ سواری کے اوپر نماز پڑھنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ سواری کے اوپر فرض نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر فرض نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ایک یہ سوال ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، یعنی گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ، دوسرا گاڑیوں کے اوپر کیسے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ وَعَنْ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی علی راحلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری کے اوپر، جہاں پہ بھی اس کا منہ ہوتا، جہاں پہ بھی اس کی کیا ہو جاتی، توجہ ہو جاتی، متفقون علیہ۔ اس کو متفقون امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ صرف نماز سواری پہ پڑھنی ہے، اب یہ تو نہیں پتہ لگا کہ فرض پڑھنی ہے یا نفل پڑھنی ہے، آگے پڑھیں گے حدیث واضح ہو جائے گی۔ دوسری حدیث فزاد البخاری، اور زیادہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، یؤمیو برأسہ، آپ اشارہ کرتے تھے اپنے سر کے ساتھ، یعنی کہ کیسے رکوع اور سجود کا اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے کیا کر لیتے تھے، اشارہ کر لیتے تھے۔ ولم یکن، اور نہیں کرتے تھے اس کو اپنی فرضی نماز میں اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اس حدیث سے اب واضح طور پہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ صرف نفل نماز ہی سواری پہ ادا کر سکتے ہیں، فرضی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جو ہے نا انہیں کہا جائے کہ آپ جو ہے نا وہ سواری کے اوپر جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھیں، اس طرح فرضی نماز، وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم کا وقت، ٹائم جو ہے نا وہ جا رہا ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ مسافر کے لیے بھی اللہ نے رخصت دی ہے، آپ اگر کوئی اپنی سواری پہ ہیں تو پھر تو آسانی ہے، اگر یعنی کہ ایک دوسری سواری پہ آپ موجود ہیں، ڈیوو وغیرہ پہ، فیصل موور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، وہ گاڑی نہیں رکتی، اپنے سٹاپ پہ جا کے رکنی ہے، تو آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ کیا کریں، دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، وہاں پہ جا کے کیا کریں، آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، آپ نہیں کرتے تھے اس طرح، فرضی نماز میں اس طرح نہیں کرتے تھے، نفل نماز جو ہے نا آپ پڑھتے تھے، فرضی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نفلی نماز پڑھتے تھے، فرضی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو پھر آپ کی اس وقت سمت کیا ہونی چاہیے، قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر گاڑی جہاں پہ مڑتی ہے، جہاں پہ بھی مڑے تو پھر کیا ہے، وہ آپ کی سمت پہلا قبلہ ہی جو ہے نا بن جائے گی، تو پھر جو ہے نا وہ آپ اس نماز کو کیا کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ چاہے کہ وہ گاڑی ادھر ادھر جائے اور قبلہ تبدیل ہو جائے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ پہلے آپ نے قبلہ طرف رخ کرنا ہے اور نفل نماز پڑھنی ہے، فرض نماز آپ سواری کے اوپر ادا نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے سواری کے اوپر نماز کیسے ادا کرنی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خچر تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اس کے اوپر نماز ادا کی جاتی تھی، تو وہ بھی کیا کی جاتی تھی، نفل نماز ادا کی جاتی تھی۔ اب ہمارے پاس جدید سہولیات موجود ہیں، یعنی کہ کیسے، ہمارے پاس بحری جہاز موجود ہیں، وہاں پہ مساجد مل جاتی ہیں، بندہ رکوع بھی آسانی کے ساتھ، سجدہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسی سواری ہے آپ کے پاس جس میں آپ اس طرح آرام سے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو ایسے بحری جہازوں میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہوائی جہاز جہاں پہ مساجد علیحدہ اہتمام کیے جاتا ہے نماز پڑھنے کا کہ سکون کے ساتھ آپ رکوع اور سجود اور نماز ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کیا کر سکتے ہیں، فرضی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اب تو گاڑیاں بھی اس طرح کی بن گئی ہیں کہ سارا کا گھر کا سسٹم ہی اس کے اندر ہوتا ہے، تو پھر ایسی جگہوں پہ، ایسی سواریوں پہ نماز ادا کرنا جو ہے نا وہ فرضی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ آپ رکوع اور سجود جو ہے نا وہ اچھی طرح کر سکیں۔ نفل نماز جو ہے نا وہ آپ ڈیوو میں بھی، عام طور پہ بھی آپ جس سواری پہ موجود ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ اشارے سے آپ رکوع اور سجدہ جو ہے نا وہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟